للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا رواہ البخاری وابن ماجہ رحمہم اللہ۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر والے دن نکلنے سے قبل آپ کھجوریں تناول کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو عید کے بارے میں احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ عید کی نماز میدان میں ادا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا جو لوگ بغیر کسی عذر کے مسجدوں میں نماز عید ادا کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ خواتین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بارش کی، موسم کی یا کوئی اور، تو نماز عید باہر کھلے میدان میں ادا کی جائے گی۔ نماز عید کے لیے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلیں گی، اور اس کے بعد عید والے دن اس کا آغاز وہ نماز فجر سے ہوگا۔ بڑی تلاش کی میں نے کہ عید والے دن کوئی نمازوں کی گنجائش مل جائے، لیکن عید والے دن فجر کی نماز سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور غیر عید میں، یعنی نماز فجر عید والے دن بھی ادا کرنی ہے، اور پھر اسی طرح عید والے دن غسل کرنا مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے، اور غسل کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر، چونکہ خوشبو بھی سنت ہے، اگر خوشبو میسر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے لیے یہ غسل کا بھی ثواب ملے گا، اور خوشبو کا بھی ثواب آپ کو غسل کرنے کے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اور اسی طرح صاف لباس پہننا، صاف لباس سے مراد شرعی لباس ہے۔ جس طرح خوشبو ہے، اب عورتیں نہیں لگائیں گی، عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، جو عورتوں کے لیے منع ہے خوشبو، یعنی جس کی بو ظاہر ہے، عورتوں کے لیے وہ خوشبو لگانا گھر سے باہر نکلتے ہوئے حرام ہے، لہذا عورتیں وہ خوشبو جو ہے وہ نہیں لگائیں گی۔ ہاں، عورتیں اپنی جو عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے پردے کے اندر ہے، وہ اپنی خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے اپنی وہ رنگ والی خوشبو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ عید کا دن ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر لباس ہے، لباس صاف ستھرا، اچھا لباس صاف ستھرا جو بھی میسر ہو، نیا مل جائے، پرانا ہے دھو کے استعمال کر لیا جائے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، اور پھر شرعی لباس ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے عید والے دن یہ ایک ترغیب ہوتی ہے، بتائیں جا کے کہ جی مسلمان مومن عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بازو ننگے ہوں، جس سے اس کی پنڈلی نظر آئے، اور
ایسا لباس جس سے اس کا چہرہ ہی نہ ڈھکا جا سکے، سر ہی نہ ڈھانپا جا سکے، ایسے دوپٹے والے لباس جس میں دوپٹہ محض جو ہے 2-4 انگل کا ہو، تو یہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ یعنی پردے والا لباس، پردے میں عورت مکمل پردے میں جو ہے وہ باہر جائے گی، مرد بھی صاف ستھرا لباس پہنیں گے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے، ظاہر بات ہے آپ ایک تو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی، ایک حدیث میں تو ہے کہ آپ کھجوریں استعمال کریں طاق تعداد میں، لیکن ایک روایت میں شیئن کا بھی لفظ ہے، یعنی اگر کھجور نہیں ہے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے کہ آپ کے علاقے میں رواج ہے کہ جی آپ سویاں کھا کے جاتے ہیں، کسی علاقے میں رواج ہے کہ جی وہ چاول کھاتے ہیں، کسی علاقے میں کوئی رواج ہے، تو جب حدیث کے اندر کھجوروں کے ساتھ ساتھ شیئن کا لفظ آ گیا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر کھجوریں میسر نہیں، آپ کھجوریں استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، تو آپ کوئی بھی اور چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے والی چیز ضرور استعمال کریں، آپ کھانے والی کوئی چیز استعمال کر کے، یہ عید الفطر کے آداب میں سے ہے کہ عید والے دن جو ہے آپ کچھ کھا کے جائیں گے، کچھ پی کے جائیں گے، اور روزہ نہیں کہنا چاہیے عید والے دن کا، چونکہ اس دن آپ نے منع قرار دیا ہے روزہ رکھنے سے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں عید کے لیے، سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہیں، آپ کو جیسے آسانی ہو آپ جو ہے پیدل بھی جائیں یا سواری پہ جائیں۔ ایک بات کا لحاظ رکھیں، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب تمہاری یہ گنتی پوری ہو جائے نا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ایک رمضان جیسی نعمت عطا کی تھی، اور اگرچہ وہ چلی گئی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ہم نے اس خوشی والے دن بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ کوئی مخصوص الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی الفاظ کے ساتھ تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بعض الفاظ ملتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یا اور بھی الفاظ ہیں وہ ملتے ہیں لیکن وہ صحابہ کرام سے صحیح سند سے ملتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو ادا کریں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے عید والے راستے پہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بینرز لگے بھی ہوتے ہیں، تو آپ احباب کوشش کریں تکبیرات اور بلند آواز سے، شرم محسوس نہ کیا کریں کہ جی میں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا جاؤں گا، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور اپنے رب، اپنے خالق اور مالک جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اگر ہمیں اونچی آواز سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اسی رب کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، یا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، تو یاد رکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اللہ کا نام اونچی آواز سے لیتے ہوئے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ تو یہ سستی، اس کو دور کریں، آپ اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہر گلی میں، ہر بازار میں سے اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، تو تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں گے۔ عیدگاہ میں جا کے آپ کوئی نوافل نہیں پڑھیں گے، ظاہر بات ہے وہاں اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، بغیر اذان اقامت کے، بغیر ممبر کے وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ عیدگاہ میں بڑی یعنی میدان کے اندر جا کے عید کی نماز پڑھنا سنت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور پھر وہاں پہ آپ وہاں پہ جا کے بھی یہی تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، تکبیرات کو بلند کرتے رہیں۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ کوشش کریں کہ راستہ بدل کے آئیں، جس راستہ سے گئے ہیں اس راستہ سے نہ آئیں، بلکہ دوسرے راستے سے جو ہے وہ گھر کی طرف جو ہے وہ آئیں، اپنے دلوں کو ہر قسم کے کینے سے، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کی نفرت سے، ہر قسم کی کدورت سے پاک کرتے ہوئے ایک دوسرے کو عید ملن سے مراد، یعنی عید کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، ہر ایک کو دعائیں دیں، وہ آپ کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ کے فرشتے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں۔ تو یہ عید کے چند احکامات ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے کہ عید والا دن بھی بڑی احسن طریقے سے، اس دن آپ کسی شرعی طور پر جو جائز کھیل ہے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا رواج نہیں ہے، نشانہ بازی ہے،
تلوار بازی ہے، یا آج کے دور میں آپ جو یعنی کوئی اس قسم کا جو جنگی مہارتیں ہیں، اس قسم کے اہتمامات، اس قسم کی تقریبات، یہ دوڑ کا مقابلہ ہے، یہ ہونے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ ناپید ہیں، لیکن اسلام کے اندر اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کو یہاں ایک خوشی کا دن قرار دیا گیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا دن بیان کیا گیا، جہاں یہ اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، وہیں ساتھ ساتھ ایک کھیل کود کا بھی دن ہے۔ کھیل کود یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے کہ تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے صحابہ مسجد کے صحن کے اندر، دیکھیں مسجد کے صحن کے اندر، یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی معیوب بات ہے، بچے دوڑ رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، ہم جو ہے بہت غصے ہوتے ہیں، نہ غصے ہوا کریں۔ یہ چھوٹے بچے یہ کل کے آپ کے امام ہیں، آپ کے نمازی ہیں، آپ کے پہلی صف کے نمازی ہیں، جمعے کے نمازی ہیں یہ آپ کے، اور کچھ نہ یہ بچے آئیں گے آج مسجد سے مانوس ہو جائیں گے، کل یہ سچے مسلمان بنیں گے۔ اور بچے ہیں، بڑے ہیں، بڑا آدمی بھی اگر مسجد کے اندر عید والا دن ہے، کسی قسم کا کوئی کھیل کر لیا اس نے، کوئی تھوڑا بہت دوڑ لیا ہے، کوئی تھوڑی بہت کھیل کود کر لی ہے، گھبرایا نہ کریں۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں نیزہ بازی کا، تلوار بازی کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، آپ کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ نے یہاں پہ اپنی ٹھوڑی مبارک رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسے دیکھ رہی ہیں، اور پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ بس کریں، دیکھ لیے، سیر ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی پردے کے اندر اگر اس قسم کے کوئی جہادی کھیل ہیں جن کے اندر دین کی ترویج کا، تنفیذ کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کو بھی وہ دیکھ سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ کل کا دن مزید انشاءاللہ ہمیں ملے گا، تو رمضان کے بعد کے جو کچھ ضروری مسائل ہیں ان کا ذکر کل کریں گے۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ آج کی نماز، یہ ہماری آخری نماز ہوگی رمضان کی۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر جو ہے وہ اگلے سال بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی دیں۔ لیکن اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اب ہمارے پاس چند لمحے ہیں، چند گھنٹے ہیں رمضان المبارک کے، اس لیے ان کو بھی ضائع نہ کریں۔ لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک اور جو ہے وہ رمضان کا دن جو ہے وہ انشاءاللہ میسر آ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔